گالی دیے بغیر بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں، تان کیے بغیر گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھیں، بدترین اختلاف کے باوجود بہترین احترام کی مثال قائم کرنا سیکھیں۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ منبر و محراب کی ذمہ داری تھی یہ تربیت کرنی۔ اور آج یہ ضرورت ہے کہ منبر و محراب دوبارہ اس یکجہتی کو، اس ملی وحدت کو جو پارا پارا ہو چکی ہے، جس کا خواب دیکھتا تھا اقبال کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، نوا پیرا ہوئے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ میرے بھائیوں، آج دوبارہ اس یکجہتی کی فضا کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس ملی وحدت جو پارا پارا ہو چکی ہے اسے یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون کرتا ہے؟ ایک پیالہ ہوتا ہے، وہ پیالہ ٹوٹ جاتا ہے، پرانے لوگ اس پیالے کو جمع کر لیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھاتے تھے، ایک ہتھیلی ہوتی تھی، اس ہتھیلی میں پیالے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے رکھ کے جوڑ لیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہتھیلی نہ ہو تو ٹوٹے ہوئے پیالے کو دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ میں حضور مائی باپ کی نگری میں کھڑے ہو کے آپ سے کوئی اور بات نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ خدا را وہ ہتھیلی بن جائیں جو امت مصطفیٰ کے ٹوٹے ہوئے پیالے کو جوڑ دے آپس میں، وہ ہتھیلی بن جائیں جو اس ٹوٹے ہوئے پیالے کو جوڑ سکے۔ اگر آپ نہیں بننا چاہتے وہ، پھر جائیں حشر دیکھیں اپنا۔ اندلس میں آپ کا نشان مٹا دیا گیا، صقلیہ سے آپ کا نشان مٹا دیا گیا، پاک و ہند میں دعائیں کریں ظہیر الدین بابر کو جس نے آپ کو وجود دیا، پاک و ہند میں دعائیں کریں احمد شاہ ابدالی کو جس نے مرہٹوں سے آپ کو نجات دلائی، اور پاک و ہند میں دعائیں کریں ان علماء کو جنہوں نے 1857 کی بدترین سزائیں سہیں لیکن اپنی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کیا، اور دعائیں کریں محمد علی جناح کو جس نے آپ کو ایک تشخص لے کے دیا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے۔ میرا ایک مقدمہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مذہبی سکالرز اس بات کا احساس اور ادراک کریں کہ آپ کس دور میں زندہ ہیں۔ آپ مصنوعی ذہنیت کے دور میں زندہ ہیں۔ جو میری پچھلی نسل کے لوگ تھے جو گزر گئے، انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ مصنوعی ذہنیت بھی ہو سکتی ہے، مصنوعی ذہانت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا آج مصنوعی ذہانت ایک حقیقت نہیں ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کے دور میں منبر و محراب کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ہماری قیادت کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، وہ میرے نزدیک جو رول بنتا ہے وہ اس منتشر امت کو جوڑنے کا بنتا ہے۔ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو یہ مشکل میں آسان کر کے چھوڑوں گا۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر یہ کام حضرت سلطان العارفین کی نگری کے لوگوں نے نہیں کرنا، اگر یہ کام حضور مائی باپ کی نگری کے لوگوں نے نہیں کرنا، اگر یہ کام ملتان کے قرب و جوار کے لوگوں نے نہیں کرنا تو دنیا میں اور کون یہ کام کرے گا؟ یہ آپ کے ذمہ فرض ہے، یہ آپ کے ذمہ قرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے شہر کو کتنی دعائیں ہیں، کتنی دعائیں ہیں آپ کے شہر کو۔ یعنی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ جو بھی نیک آدمی کسی بستی میں جاتا ہے اس بستی کو اتنی دعائیں دیتا ہے جو سنت ابراہیمی ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے کتنی دعائیں کی، یا اللہ اس شہر کو امن دے، اس شہر کو رزق عطا فرما، یہاں کے باشندوں کو اپنی معرفت، اپنی عبادت عطا فرما، شرک سے محفوظ رکھ، اس شہر کو قائم رکھ۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ شور شہر تے رحمت وسے، شور شہر تے رحمت وسے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں میں تھے جن کی دعائیں مقبول تھیں، جن کی دعائیں مقبول تھیں، اللہ کے دربار میں جو سوال کرتے تھے اللہ ان سے محبت کی وجہ سے ان کے سوال کو رد نہیں کرتا تھا، وہ مانگتے جاتے تھے، مولا عطا کرتا جاتا تھا۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان مقبول بزرگوں میں ہیں جن کی دعائیں قبول تھیں، تو یاد رکھیں تب سے آج تک اس شہر پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ برکتوں کا شہر ہے، یہ رحمتوں کا شہر ہے۔ اس شہر کے باسیوں، شورکوٹ کے باسیوں، حضور کی امت کے پشتیبان بن جائیں، اس کی وحدت کے محافظ بن جائیں، اس میں کسی انتشار کا حصہ نہ بنے، اس میں کسی فساد کا حصہ نہ بنے، اس میں کسی تشدد کا حصہ نہ بنے، کسی جلاؤ گھراؤ کا حصہ نہ بنے، کسی مار پیٹ کا حصہ نہ بنے، کسی قتل و غارت کا حصہ نہ بنے، کسی دشنام ترازی کا حصہ نہ بنے، کسی زبان درازی کا حصہ نہ بنے، بلکہ جو رحمت کی دعا حضرت سلطان العارفین نے کی تھی اس رحمت کے پیکر بن جائیں، اس رحمت کے مظہر بن جائیں، لوگ آپ کو دیکھیں، رشک کریں، مسلمان ایسے ہونے چاہیے جیسے حق باہو کی نگری کے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صوفیاء کرام کا کمال ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کے انوار کا، اس کی معرفت کا ایسا درجہ حاصل کرتے ہیں کہ ان کے وجود سراپا رحمت بن جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو خالق ہے وہ محض ایک علمی مسئلہ نہیں ہے، جیسے اہل کلام کے ہاں، اہل فلسفہ کے ہاں صانع اور خالق کی بحث ایک علمی مسئلے کے طور پہ ہے۔ رزاق کی، رحیم کی، کریم کی، غفور کی بحث اہل فلسفہ کے ہاں، اہل منطق کے ہاں ایک علمی نقطے کے طور پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا ہونا، اس کے ہونے سے اس جہان کا ہونا، اس کا نہ ہونا، یہ جتنے بھی مباحث ہیں ہر ایک کے نزدیک اس کے اپنے علم کی استعداد اور اس کے اپنے علم کی استطاعت کے مطابق ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو براہ راست یہ صلاحیت یا استطاعت رکھتا ہو کہ جو اس کی رحمت کو کتاب کی سطروں سے نکال کر، سائنس کی لیبارٹری سے نکال کر، میتھمیٹکس کے اعداد سے نکال کر اپنے وجود پہ اس کے ہونے کو محسوس کر سکے۔ اس لیے داغ دہلوی نے کہا تھا، کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے، کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں اس کی بزم سے یار خبر الگ الگ۔ کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں اس کی بزم سے یار خبر الگ الگ۔ جس کا جیسا تجربہ تھا اس نے ویسا بیان کر دیا۔ اب جو سائنس ہے اس کی لیمیٹیشنز ہیں،
ظاہر ہے سائنس کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے، جس پہ سائنس کھڑی ہے، اگر اس بنیاد کو ہٹا دیا جائے سائنس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور وہ امپیریسزم ہے، امپیریکل ایویڈنس، کہ امپیریکلی یہ بات ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو سائنس اپنی لیمیٹیشنز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امپیریکل ایویڈنس کی قید میں لا کے سمجھنا چاہتی ہے جو کہ اس قید سے ماورا ہے، اس قید سے ماورا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لیبارٹری کے تجربے میں قید ہو جائے اس کی ماورائیت تو نہ رہی، اس کے ماورا ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ لیبارٹری کی قید میں نہیں آتا۔ اہل منطق جو ہیں وہ اسے اپنے قضیوں سے، مفروضوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ منطق کے قضیے اور مفروضے میں قید نہیں ہو سکتا۔